يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، یقیناً اللہ رب العالمین کا وعدہ سچ ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کے متعلق شیطان بھی دھوکے میں نہ مبتلا کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ مادہ پرستی کا مادی دور ہے۔ دنیا کا ہر انسان اس کا مطمع نظر، اس کی منزل، اس کی بھاگ دوڑ کا نتیجہ وہ صرف اور صرف دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی آسائشیں اور آرائشیں، یہی بنا ہوا ہے۔ کافروں کا تو سارا کچھ ہے ہی دنیا، ان کے لیے تو آخرت میں جہنم میں رب کا عذاب ہے، جس عذاب سے، جس جہنم سے کفار نے کبھی چھٹکارا اور نجات پانی ہی نہیں۔ ان کا سب کچھ یہ دنیا کی زندگی ہے، بس ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ مگر مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والے، اللہ کے نبی کو کائنات کا سب سے بڑا ماننے اور تسلیم کرنے والے، ان کی صورتحال وہ کافروں سے مختلف نہیں ہے۔ آخرت کا ذرا برابر احساس وہ بیشتر کلمہ پڑھنے والوں میں ختم ہو چکا ہے۔ ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے کہ ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور زندگی میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل
وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے آ جانا ہے، اس تصور کو ہی مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے والے اس کو بلا بیٹھے۔ آپ دیکھ لیں، ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا، میں کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کے بارے میں تو رب نے کہا نا قرآن میں کہ ان یستحبون الحیات الدنیا بالآخرہ، کفار آخرت کے بدلے میں وہ دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زیب و زینتوں کو، دنیا کے ساز و سامان اور آرائشوں کو وہ تو کافر پسند کرتے ہیں۔ کافروں کا سارا کچھ ہے ہی یہ دنیا ہی دنیا ہے، مگر ایمان والوں کا تو یہ دنیا مستقبل ہے ہی نہیں، ان کا مستقبل تو آخرت ہے، یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہی نہیں۔ مالک الملک نے انہیں جو دنیا میں زندگی بخشی ہے، عطا کی ہے، یہ اپنی آخرت والی زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو رب کی ناراضگی سے، جہنم سے، آگ سے بچانے کے لیے اور جنت کی تیاری کرنے کے لیے مالک الملک نے یہ دنیا کی زندگی مسلمانوں کو عطا کی ہوئی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ، مالک الملک نے کہا جسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، بچا دیا گیا، وادخل الجنۃ، اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کائنات کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یا ایھا الناس فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایمان لوگوں تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اللہ کا سچا وعدہ ہے تم دنیا میں دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو جانا۔ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا، آخرت کے تصور کو اپنے ذہن سے کمزور نہ ہونے دینا۔ انسان کو کنٹرول کرنے والی چیز دنیا میں، دنیا کی زندگی میں، وہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، رب کی پکڑ ہے، رب کا خوف ہے، آخرت میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہے۔ یہ جب بندے کے اندر زندہ ہوگا تو بندہ آخرت کی تیاری میں لگا رہے گا۔ یوں ہی وہ دھوکے، دنیا کے ساز و سامان کے دھوکے میں پڑا، بس آخرت کا تصور کمزور ہوا تو تباہی، بربادی اور آخرت کی ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔ وہی ہوگا جو کفار کے ساتھ قیامت والے دن ہونا ہے۔ دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے دنیا کی آسائشیں، دنیا کا ساز و سامان، یہ اگر پروردگار کسی کو عطا کر دے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ساز و سامان یہ رب نے صرف اور صرف کافروں کے لیے نہیں بنایا کہ اس سے صرف کافر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مسلمان فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ بات میں نہیں کر رہا۔ مگر میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی
دنیا کی زیب و زینت یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ مسلمانوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے، اور آج ہمارا پورا مسلمان معاشرہ دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ بیشتر لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز مسلمانوں کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ کیونکہ بھاگ دوڑ کوشش ساری کی ساری صرف دنیا کے لیے ہے، دنیا کی بہتری کے لیے ہے، دنیا کے سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ آخرت کے لیے کوشش وہ مفقود ہو چکی ہے مسلمانوں کے اندر۔ اس لیے حلال و حرام کی تمیز ختم، پروردگار کے احکامات کی پامالی وہ ہمارے ایک ایک رگ ریشے کے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ نبی مکرم کی مخالفت وہ زندگی میں مسلمان لوگوں کا، معاشروں کا اوڑھنا بچھونا اللہ کے نبی کی مخالفت بنا ہوا ہے۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وہ ہمارے سامنے، وہ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیا زندگی گزاری تھی کائنات کے امام نے؟ دنیا کے لیے صبح شام دن رات اپنی ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، ساری کوششیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دنیاوی زندگی کے لیے تھی؟ ساری محنت اس کے لیے تھی اللہ کے نبی کی؟ اگر دنیا کی زندگی آپ کا مطمع نظر ہوتی نا، اللہ اکبر، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سب سے زیادہ قابل احترام، قابل قدر ہستی تھے۔ آپ کے اشاروں پر اللہ کی قسم ہر شے وہ آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن آپ نے کیسی زندگی بسر کی؟ دن کو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے بندوں کو اللہ کا حکم، رب کا دین پہنچانے کے لیے دن اس میں صرف ہوتا تھا۔ اللہ کے دشمنوں کے سازشوں کو، حملوں کو ناکام بنانے کے لیے، ان کی قوتوں کو توڑنے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دن اس میں صرف ہوتا تھا، اور رات آسمانوں والے رب کی خوشنودی کے لیے مصلے پر صرف ہوتی تھی۔ کیا گھر تھا امام الانبیاء کا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد ان کی کتاب ہے، اس میں لائے ہیں یہ حدیث۔ داود بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو، آپ کے حجرات کو، جو آپ کی ازواج مطہرات کے تھے، میں نے ان کو دیکھا پیارے پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ 9 بیویاں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 9 گھر تھے، 9 حجرے تھے ان کے، جن میں صرف ایک کمرہ تھا جو 15 اور 12 کی پیمائش کا تھا، اور جو اس کا صحن تھا وہ صرف 9.5 فٹ یا 10 فٹ تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ 12 فٹ چوڑا، 9.5 فٹ یا 10 فٹ لمبا، یہ ہر گھر کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر اتنا صحن تھا۔ اور یہ گھر بنا ہوا کس کا تھا؟
दाऊद बिन कैस कहते हैं, सही सनद के साथ मैं सुना रहा हूं, कहते हैं मैंने देखा बड़े गौर से, खजूरों के पत्तों से, खजूरों की टहनियों से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के घरों की, अज़वाजे मुताहरात के घरों की दीवारें बनी हुई हैं। बीच में खजूरों के तनों के सुतून है और ईंटों की जगह पर, पत्थरों की जगह पर वो खजूरों की शाखों और पत्तों की जो है ना उनको जोड़कर घर बनाया हुआ है। और उनके बाहर की तरफ बालों के बने हुए टाट से उनको बाहर से ढांपा गया है। और वो बालों का बना हुआ टाट वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के इन घरों के दरवाजों पर लटका हुआ है, दरवाजे की हैसियत से। अगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुबारा बनाया, बाला खाना बनाया इन पर, तो वो भी खजूर के तनों को डालकर छत पर ऊपर ऐसा ही चुबारा बना लिया और उसको चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई हुई है, खजूर का तना टेढ़ा करके रखा हुआ है, उसको पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं और उससे पकड़कर नीचे उतर आते हैं। फारूक आजम उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो दाखिल हुए हैं इमामुल अंबिया के पास। कहते हैं मैंने प्यारे पैगंबर के कमरे में नजर दौड़ाई, मुझे एक गद्दा नजर आया जो चमड़े का बना हुआ था, जिस चमड़े के गद्दे के अंदर खजूरों के पत्ते थे भरे हुए रुई की जगह पर, और दीवारों पर 3 कच्चे चमड़े लटक रहे थे। यह था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की जिंदगी का, नबवी जिंदगी का घर का सारा साजो सामान। पूछने पर कायनात के इमाम कहा करते थे, माली वली दुनिया इल्ला करा के बिन इस्तज़ल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राहा अन्हा। कायनात के लोगों, मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद, मेरा दुनिया से क्या लेना देना, मैं दुनिया के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे रब ने दुनिया के लिए नहीं भेजा। इल्ला का राकिबिन, मेरी मिसाल उस सवार की मिसाल है, उस मुसाफिर की मिसाल है जो चल रहा है और वो किसी दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुकता है, फिर सस्ता कर आगे चल पड़ता है। मेरी मोहम्मद की तो ये मिसाल है। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भी यही तालीम और यही तरगीब दिया करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि प्यारे पैगंबर मुझे कंधे से पकड़ते, आपने मुझे कंधे से पकड़ा, आखाजा बे मन के भैया, और कहा अल्लाहु अकबर, कुन फी दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरो सबील। अब्दुल्ला बिन उमर, दुनिया में एक अजनबी इंसान की तरह रहो या राह गुजर मुसाफिर की तरह रहो। यह दुनिया तुम्हारी असल मंजिल नहीं है, यह तुम्हारा असल मुकाम नहीं है, यह तुम्हारा असल और हकीकी घर नहीं है। यह जिंदगी तुम्हारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के लिए नहीं बनाई है, यह जिंदगी परवरदिगार ने आखिरत के लिए बनाई है। और ये मोहलत मालिकुल मुल्क ने जो तुम्हें अता की है, ये आखिरत संवारने के लिए अता की है। और वो आखिरत अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मानने पर, उनको अपनाने पर, नबी के उसवा हसना को अमलन जिंदगी में लागू करने पर वो उखरवी जिंदगी संवरती है। सिर्फ दुनिया की जीबो जीनत से, सादो सामान से, आराइशों से आखिरत नहीं संवरती। ये धोखे का सामान है आखिरत के हवाले से। आखिरत को ना फरामोश कर देना इन दुनिया के चक्रों में पड़कर। ये सारा कुछ, अच्छा अल्लाह के नबी फौत हुए, दुनिया से चले गए, क्या छोड़ा? क्या था तरीका इमामुल अंबिया का?
صحابی کہتے ہیں ما ترکا درہمن ولا دینارن ولا عبدن ولا امتن، اللہ کے نبی نے نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی لونڈی چھوڑی، نہ کوئی غلام چھوڑا، الا بغلتہ البیضاء، ایک سفید کھچر چھوڑی جس پر آپ سوار ہوتے تھے، اور اپنے گھر میں اسلحہ کی 9 تلواریں چھوڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اسلحہ چھوڑا جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے، اور جو زمین تھی امام الانبیاء کی جعلہا صدقۃ لابن السبیل، وہ مسافروں کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کو صدقہ بنا دیا، جو خمس اور مال فے میں سے اللہ کے نبی کے لیے حصہ آسمانوں والے رب نے مقرر کیا ہوا تھا، وہ صدقہ کر دیا پیارے پیغمبر نے۔ اور جب اس دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی ایک ذرا چند سا جو کے بدلے میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، یہ تھا محمد الرسول اللہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جن کا دنیا کے اور دنیا کے ساز و سامان سے تعلق اللہ کی قسم یہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو دنیا کی آسائشیں نعمتیں میسر نہیں تھیں، ٹھیک ہے مکے میں حالات سخت تھے، مدینے کی ابتدا میں بھی حالات سخت تھے، مشکلات تھی، مگر جب اللہ رب العالمین نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا، جہاد شروع ہوا، تو اللہ نے اموال غنیمتوں کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وافر اموال عطا کر دیے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار، اللہ کی قسم وافر اموال ان کے پاس موجود تھے۔ ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عرب کی مالدار ترین عورت تھی، سارے کا سارا مال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور کائنات کے امام نے وہ پورا مال اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے سارے کا سارا مال لٹا دیا۔ ہر طرف سے غنیمتیں آئیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں آنے والا اپنا بحرین سے قافلہ آیا، ساز و سامان کا لدا ہوا، بڑا ساز و سامان ڈھیر لگ گیا۔ اللہ کے نبی اس وقت تک مسجد نبوی سے اٹھ کر اپنے گھر میں نہیں گئے جب تک وہ سارے کا سارا مال وہ لوگوں میں بانٹ نہیں دیا، تقسیم نہیں کر دیا۔ آپ ان اموال سے جو اللہ نے غنیمت کی شکل میں جو عطا کیے تھے آپ کو، فے کی شکل میں آئے تھے آپ کے پاس، ان سے اپنی ازواج مطہرات کا سالانہ خرچہ نکالتے تھے، ان کو سالانہ خرچہ دیتے تھے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، چند دن گزرتے تھے، وہ سارے کا سارا ہی تقسیم ہو جاتا تھا۔ گھروں میں کئی کئی دن اور کئی کئی ہفتے اور 2 مہینے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ آپ کا دنیا کے ساز و سامان سے، دنیا کی چیزوں سے کوئی غرض، کوئی لنک، کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کی جان بھی، آپ کا وقت بھی، آپ کو جو مالک الملک نے دنیا کی ساز و سامان، اموال عطا کیے تھے، وہ بھی سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے ہر شے کو لگایا ہوا تھا، آخرت کو سنوارنے کے لیے لگایا ہوا تھا۔ آپ کو اپنی آخرت کی فکر تھی۔ رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے، آپ آخرت کو یاد کر کے سورہ ہود کو پڑھ کر، آخرت کے تذکرے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی،
ہچکی بند جاتی. صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روتے ہوئے ہچکی سنتے تھے. اتنی فکر امام الانبیاء کو اپنی اخروی زندگی کی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے سسر تھے. اللہ نے ان کو بھی بڑا مالدار کیا ہوا تھا. تبوک کے موقع پر سارے کا سارا مال لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. آپ کے داماد تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. انہوں نے 900 اونٹ اور 5 کلو کے لگ بھگ سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دیا. اس وقت 5 کلو سونا، 29 کلو چاندی، ایک 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور باقی جو ساز و سامان تھا وہ اس کے علاوہ تھا، وہ پیش کیا اللہ رب العالمین کے دین کے لیے. رب نے دیا لیکن انہوں نے اس سے دل نہیں لگایا. اپنی آخرت کی تیاری سے وہ غافل نہیں ہوئے، آخرت کو انہوں نے فراموش نہیں کیا. لیکن میرے بھائیوں، آج محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کی قسم اکثریت کی یہ کیفیت ہے. ان کی ساری زندگی، ساری بھاگ دوڑ، ساری کوشش، ساری کامیابی یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دنیا مل جائے، وہ نمبردار بن جائیں، وہ ایم پی اے بن جائیں، وہ ایم این اے بن جائیں، ان کو وزارت مل جائے، صدارت مل جائے، ان کی فیکٹریاں ایک کی بجائے 2 ہو جائیں. کعبے کے رب کی قسم صرف اسی کو کامیابی سمجھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو پامال کر رہی ہے، آخرت کو بلائے بیٹھی ہے. سیرت کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ سیرت کس لیے بیان ہوتی ہے؟ محبت کے دعوے کس لیے ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ صرف سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے بس. اللہ اکبر. ہم دنیا، اور میرے بھائیوں، یہ دنیا کا ساز و سامان آخرت کو بھلا کر، آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر، آخرت کو چھوڑ کر، رب کے احکامات کو، نبی کی اطاعت کو پامال کر کے ہم ساری دنیا کا ساز و سامان بھی سمیٹ لیں گے نا، اللہ کی قسم یہ کامیابی کا زینہ نہیں بنے گا ہمارے لیے آخرت میں. یہ سارے کا سارا دھوکے کا سامان رہے گا. فرعون کے پاس نہیں تھا مال، تھوڑا تھا، بڑا مال تھا. اسے کہا گیا اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چل، فساد نہ پھیلا. آسمانوں والے رب نے اگر آپ کو اپنا فضل عطا کیا ہے دنیا میں تو آخرت کے حصے کو مت بھول. رب کے سامنے پیش ہونے کو فراموش نہ کر. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنسا، جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں اس ساز و سامان سے، اس دنیا کی آسائشوں سے اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کر. اس نے کہا نہیں، مجھے تو رب نے دیا ہی نہیں، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میری محنت ہے، میری ذہانت ہے. انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، اس میں رب کا کیا کمال ہے؟ میں کیوں دوں رب کو؟ میں آخرت کو کیوں یاد کروں؟ اللہ نے اسے بھی، اس کے بنگلے کو بھی، اس کے ساز و سامان کو بھی، اس کی ہر شے کو زمین میں دنسا دیا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض. نہ اس کو، اس کا خاندان، اس کی برادری، اس کے ملازم نوکر، نہ وہ بچا سکے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا. سارا کچھ اللہ نے دنسا دیا زمین میں. آج دیکھ لو ہمارے معاشرے کی حالت. مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے ملک میں
मुसलमानों की, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों की, आपकी आमद पर खुशी मनाने वालों की अक्सरियत है। लेकिन आपको इस मुआशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर कोई चीज मार्केट से, बाजार से खालिस नहीं मिलेगी आसानी से। हर शय के अंदर मिलावट होगी। किसके लिए हो रही है? ये आखिरत संवारी जा रही है। इसको आखिरत की फिक्र है। जो मिलावट कर रहा है, जो दो नंबरी कर रहा है, जो जालसाजी कर रहा है, जो खयानत कर रहा है, क्या ये अपनी आखिरत संवार रहा है? उसको तो दुनिया ने अल्लाह की कसम अपनी आखिरत से गाफिल कर दिया हुआ है। उसका तो सारा कुछ है ही दुनिया। सूदी कारोबार कर रहा है, सूद ले रहा है, सूद दे रहा है। समझने के लिए भी तैयार नहीं, हटने के लिए भी तैयार नहीं। मुख्तलिफ तरीके बयान करके, अल्फाज बदल बदल कर लोगों से फतवे लेकर मुतमईन हो जाता है कि जनाब मैं ठीक काम कर रहा हूं। अल्लाह की कसम आखिरत की फिक्र नहीं कि रब के सामने भी पेश होना है। कोई कारोबार हमारे मुआशरे के अंदर आप दिखाएं मुसलमानों में जिसके अंदर सूद की आमेज़श मौजूद ना हो। सूद कोई छोटा मामला तो नहीं। अस्सबउल मूबिक़ात, जो 7 हलाक कर देने वाले गुनाह हैं, जो इंसान की दुनिया भी बर्बाद कर देते हैं, आकबत भी बर्बाद कर देते हैं। उन 7 गुनाहों में से एक गुनाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद बताया है। सूद की सरदारी है। पूरी मंडी, पूरा मुआशरा, पूरा कारोबार, पूरे बाजार, पूरी उम्मत अल्लाह की कसम इसके अंदर डूबी पड़ी है, हटने के लिए तैयार नहीं। आप देख लें, आपका कोई हक है, आपका जाती हक है, आपने अपनी पेंशन जारी करवानी है, पेंशन जारी करवानी है, रिटायर हो गए, वो आप अपनी पेंशन जारी करवाने के लिए दफ्तरों में जाएंगे, 1000 चक्कर लगाएंगे, आपकी पेंशन जारी नहीं होगी जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे। आपको आपके प्लाट की फर्द चाहिए, आप पटवारी के पास 20 चक्कर लगा लें, आपको नहीं मिलेगी आपके प्लाट की फर्द जब तक उसको रिश्वत नहीं देंगे। आप हलाल कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, आपको इजाजत नहीं मिलेगी उस कारोबार को आगे चलाने की, फैलाने की, जब तक आप रास्ते में बैठे हुए बेशुमार अफसरों को रिश्वत नहीं देंगे। चल नहीं सकेगा आपका कारोबार। सिर्फ गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं, आप प्राइवेट फर्में, प्राइवेट कंपनियां, उनके परचेजरों की हालत को देख लें। वो आपसे चीज नहीं खरीदेंगे जब तक आप उसको रिश्वत नहीं दोगे। ये सारे अफराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी से इश्क का दावा है, आपकी आमद पर जश्न मनाते हैं। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़कर अल्लाह की कसम अपनी आकबत से, अपनी आकबत को भूलकर सिर्फ दुनिया को अपनी हर शय समझे बैठे। दुनिया मिल जाए, जिस तरीके से मर्जी मिल जाए। जब ये तसव्वुर कमजोर होना है ना जहन से कि मैंने रब के सामने पेश होना है और मेरे जिंदगी का किया हुआ एक एक अमल वो मेरे सामने सारा खाता रब ने लिखा हुआ पेश कर देना है और मुझे पढ़ना पड़ेगा। जब ये तसव्वुर कमजोर होगा तो फिर यही चलेगा जो मुआशरे में चल रहा है। सीरत क्या है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? मुसलमानों की हालत क्या है? नाराज नहीं होना मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया ने कलिमा पढ़ने वालों में तमाम झगड़े, तमाम इख्तिलाफात, तमाम चीजें खत्म करके उनको एक जिस्म और एक जान बना के खड़ा कर दिया था।
جو 20 سال ایک دوسرے کی نسلیں مٹانے پر کمر بستہ ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں چلتی تھیں، 300 سال تک لڑائیاں چلتی تھی جن کی، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنا دیا؟ وہ اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار قسم اللہ کی دوسرے پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں، کر رہے ہیں۔ اور آج مسلمان محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کی صورتحال کیا ہے؟ صرف دنیا کی سرداری کے لیے، چودراہٹ کے لیے، نمبرداری کے لیے، صدارت وزارت کے لیے، دیکھ لو کتنا شدید قسم کا اختلاف ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہر گروہ، ہر پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف اللہ کی قسم توپیں گاڑ کے جو ہے نا بمباری کر رہی ہے، ان کے اوپر بہتان بھی باندھے جا رہے ہیں، ان کی غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے عیب بھی بیان ہو رہے ہیں، ان کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ نون لیگ ہے تو وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، پی ٹی آئی ہے وہ نون لیگ کے خلاف ہے، پیپل پارٹی ہے وہ دوسروں کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ یہ جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف زہر اگل رہی ہیں، شدید قسم کے اختلافات ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پر کمر بستہ ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے آپس کے اندر شدید قسم کے اختلافات ہیں، ایک دوسرے سے نہیں۔ پی ٹی آئی میں بے شمار لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، نون لیگ میں بے شمار لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، پیپل پارٹی میں بے شمار لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پر کمر بستہ ہیں۔ اور یہ امت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ یہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ان کو آخرت یاد ہے، ان کو آخرت کی فکر ہے۔ رب نے ان کو دنیا میں اس کے لیے پیدا کیا ہے کہ اپنی باری پکی کرنے کے لیے دوسرے کی کھے اڑاؤ، جتنی اڑا سکتے ہو۔ صرف سیاسی جماعتیں نہیں، اللہ کی قسم دینی جماعتوں کا بھی یہی صورتحال ہے۔ کتنے فرقے ہیں، کتنے گروہ ہیں، اور پھر ایک ایک فرقے کے اندر پیدا کرنے والے کی قسم 20 فرقے اور پیدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایک ایک فرقے کے اندر 20 فرقے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے نا توہین کرنے پر کمر بستہ ہیں۔ سب سے زیادہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اہل حدیث، ان کے اندر کعبے کے رب کی قسم کتنی پارٹیاں ہیں، کتنے فرقے ہیں، کوئی حسینی مسلمان ہے، کوئی جدیدی مسلمان ہے، کوئی گند پھیلایا ہوا ہے معاشرے کے اندر، اور یہ محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اور یہ آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ مسلمان امت کو لڑا کر فرقہ وریت کے گند کے اندر دھکیل کر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت یہ تھی۔ میں کیسے مان جاؤں؟ یہ رب کو مانتے ہیں، یہ قرآن کو مانتے ہیں، ان کو آسمانوں والا رب یاد ہے، ان کو آخرت پر یقین ہے، کیسے مان جاؤں؟ انہوں نے تو ہر چیز کو اللہ کی قسم تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ کر رہا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے وہ جو پروردگار نے فتح عطا کی تھی نا، وہ کچھ لمحوں کے لیے شکست کے اندر بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کا سر پھٹ گیا، دانت ٹوٹ گیا، چچا کا مسئلہ ہو گیا،
ہوا کیا تھا؟ نافرمانی ہوئی تھی، گناہ ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی، اور سزا مالک الملک نے کن لوگوں کو دی؟ کتنی غلطیاں ہوئی تھیں ان سے، کتنی نافرمانیاں تھیں؟ کیا ان کی زندگی کا مشن ہی دنیا تھا؟ اللہ کی قسم نہیں، ان کا مشن عاقبت تھا، آخرت تھا۔ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے میدانوں میں کھڑے تھے، انسان تھے، غلطی ہو گئی، آسمانوں والے رب نے اس اختلاف کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان پہنچایا ان کو۔ جن سے پاک جماعت، نبیوں کی جماعت کے بعد اولاد آدم میں اللہ کی قسم نہیں ملے گی، ان کو سزا دے دی رب نے۔ میں اور آپ کے ہماری تو مطمع نظر آخرت ہے ہی نہیں، ہمیں تو آخرت ویسے ہی بھول چکی ہے، رب کی عظمت کا تو احساس ہے ہی نہیں ہمیں۔ ہمارا رب بھی دنیا ہے، چودراہٹ ہے، ساز و سامان ہے، زیب و زینت ہے، وزارتیں صدارتیں ہیں، یہ حکومتیں اور یہ دنیاوی مفادات ہیں۔ خدا بھی یہی ہے، نبی بھی یہی ہے، اور قبلہ بھی یہی ہے، کعبہ بھی یہی ہے، سارا کچھ ہمارا یہی ہے۔ دن رات ہم اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہمارے سامنے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس ولا تغرنکم ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم نے رب کے سامنے جانا ہے، پیش ہونا ہے، زندگی کی ایک ایک چیز وہ لکھی ہوئی رب نے تمہارے سامنے رجسٹر کھول کے رکھ دینے، سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہاں اس ریکارڈ کے حساب سے فیصلہ ہونا ہے۔ فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا، دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا، دو ہی گروہ ہوں گے، تیسرا نہیں ہوگا۔ جنت میں کون جائے گا؟ جس نے آخرت کے لیے تیاری کی، آخرت کو یاد رکھا، جس نے رب کی عظمت کو پہچانا، جس نے نبی کے کلمے کے ساتھ، نبی کے ساتھ وفا کی، جس نے اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اللہ کے اس کے رسول کے احکامات کو جو ہے نا اوڑھنا بچھونا بنایا، جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں، اپنی ایک ایک چیز آسمانوں والے رب کے دین کے لیے قربان کرنے پر لگا دی۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہیں آخرت میں، یہ ہیں جن کو آخرت یاد ہے، جو اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی جس صورتحال میں ہم گزر رہے ہیں، ابھی یہ میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی لوگوں کو، اس وقت سمجھ آئیں گی جب سور پھونکا جائے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں گے، پھر سمجھ آئیں گی جب دوبارہ آنکھیں کھلیں گی تو پھر کہے گا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ ایک مرتبہ موقع دے دے۔ پہلے تو سمجھ نہیں آئی تھی، میں یہی سمجھتا رہا عشق رسول کا نعرہ لگا دو، جھنڈیاں لگا لو، چراغاں کر لو، اور عشرہ سیرت منا لو، اور عشرہ سیرت منا کر نبی کے ساتھ حب اور محبت کا سرٹیفکیٹ لے لو، بس میں تو یہی سمجھتا رہا۔ میں نے تو عملاً اللہ کے نبی کی سیرت کو نہ جانا، نہ جاننے کی کوشش کی، نہ اس پر عمل کرنے کا کبھی سوچا تھا۔ ایک مرتبہ بھیج دے، میں اب عمل کر کے آؤں گا، بھیج دے گا رب؟ کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ بات ہے جو منہ سے نکال رہا ہے، یہ چلے گی نہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، اب قیامت تک پردہ ہو گیا ہے، دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم کے دروغے سے کہے گا یا مالکو لیقضی علینا ربک، جہنم کے دروغے سفارش کر دے اپنے رب کے پاس، ہمیں موت ہی دے دے،
وہاں تو موت ختم ہو چکی ہے، ذبح ہو چکی، وہاں اللہ کی قسم نہیں آنی موت، وہاں عذاب ہونا ہے، تکلیف ہونی ہے، جلنا ہے، راکھ بننا ہے، لیکن موت نہیں آنی۔ وہ کئی ہزار سال تک ان کی دہائیوں کو، چیخوں پکاروں کو سنتا رہے گا، اللہ کی قسم جواب ہی نہیں دے گا، دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف، وہ جہنم کا دروگا۔ جب بڑی مدت یہ پکار پکار کے بس ہو جائے گی نا ان کی، پھر وہ دیکھے گا اور کہے گا کیا؟ انکم ماکثون، تم ہمیشہ ادھر ہی رہنے والے ہو۔ نبی کو انگوٹھے چومنے کے لیے نہیں بھیجا تھا تمہارے پاس، نبی کے نام پر چراغاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا محمد الرسول اللہ تمہارے پاس، صرف عشق اور محبت کے دعوے کرنے اور آپ کے ترانے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا محمد الرسول اللہ کو دنیا میں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ، ان کی ایک ایک بات وہ تمہارے لیے حجت تھی، دلیل تھی، اسوہ حسنہ تھی، تم نے اس پر عمل پیرا ہونا تھا۔ ویسے کرنا تھا جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا۔ وہ تو اللہ کی قسم آپ کے کہنے کے بھی منتظر نہیں ہوتے تھے کہ آپ کہیں تو پھر عمل کریں، کہنے کے بھی منتظر نہیں ہوتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ سنائی یہ بات آپ کو، مشرکین مکہ نے روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جا کر عمرہ کرنے سے۔ خواب دیکھا تھا پیارے پیغمبر نے، اللہ کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا تھا۔ عمرہ کر رہے تھے پیارے پیغمبر، رب نے وہی کی تھی ہونا ہے عمرہ، لیکن وقت ابھی رب نے طے نہیں کیا تھا کہ کب ہونا ہے۔ پیارے پیغمبر تیاری کر کے آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، حدیبیہ پر روک لیا، نہیں جانے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے عمرہ، معاہدہ ہوا اگلے سال کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، یہ اپنے قربانی کے جانور جو بیت اللہ میں ذبح کرنے کے لیے لے کے آئے ہو نا، یہ ان کو ذبح کر دو۔ صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات جاگزین تھی کہ اللہ کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا خواب جھوٹ نہیں ہو سکتا، ہم نے بیت اللہ جانا ہی جانا ہے، کوئی نہ کوئی رستہ رب نکال دے گا، اس معاہدے کے باوجود کوئی نکال دے گا۔ وہ نا یہ اسی چکر میں تھے، کوئی شک نکلے گی، کوئی رستہ آئے گا تو ہمارے جانور بیت اللہ کے اندر جا کر ہی ذبح ہوں گے۔ وہ اس شک کے چکر میں انتظار کر رہے ہیں، انکار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، میں نے ان کو کہا جانور ذبح کر دو، انہوں نے کیے نہیں۔ خیمے میں آپ داخل ہوئے، ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پیارے پیغمبر کے رخ انور چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا اللہ کے نبی پریشان ہے۔ کہا اللہ کے نبی کیا پریشانی، کیوں پریشان ہے؟ کہا میں نے صحابہ سے جانور ذبح کرنے کا کہا، وہ تو کر نہیں رہے۔ ہماری ماں کہتی ہیں آپ ایسا کریں، آپ چپ کر کے جائیں اور اپنا جانور ذبح کر دیں۔ صحابہ نے انکار نہیں کیا تھا، میں نے کہا وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی شک نکل آئے گی، رب کوئی رستہ کھولے گا، کوئی صورت بنے گی تو ہمارے جانور ادھر ذبح ہوں گے، اس چکر میں انتظار میں تھے، وہ انکار میں نہیں تھے۔ جب دیکھا اللہ کے نبی نے ذبح کر دی ہے، اللہ کی قسم 1 منٹ سے پہلے سب نے ذبح کر دیے، انتظار ہی نہیں کیا، دوبارہ اللہ کے نبی کے لفظوں کا انتظار نہیں کیا، جو اللہ کے نبی نے کیا سب نے کر دیا۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہماری زندگی کا شیوا کیا ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ امام الانبیاء کی اسوہ حسنہ اور سیرت کے مقابلے میں سامنے میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں۔ حکمران کہاں کھڑے ہیں، سیاستدان کہاں کھڑے ہیں، ممبر و محراب کے وارث کہاں کھڑے ہیں، عوام کہاں کھڑی ہے، تجار کہاں کھڑے ہیں، اور سارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ نبی کے ساتھ ہمارا لنک اور تعلق کیا ہے؟ یہ ساری خرابیوں کی جڑ، فساد کا منبع
پھر کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. یہ آخرت کو ہم نے اپنے دماغوں سے فراموش کر دیا ہوا ہے. اس نے کنٹرول کرنا تھا. جو کنٹرول کرنے والی چیز تھی وہ ختم ہو گئی تو بے مہار ہو گئے سارے, اور یہ صورتحال بن گئی جو ہمیں نظر آ رہی ہے معاشرے میں. تو اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی. اللہ نے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, لوگو اللہ کا وعدہ سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کی زینتیں, یہ سیٹیں, یہ کرسیاں, یہ بنگلے, یہ ساز و سامان, یہ زیب و زینت, یہ چودراہٹیں, یہ تمہیں دھوکے میں آخرت کے حوالے سے دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں. شیطان بھی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ بھی کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. نبی کے اسوہ حسنہ پر چلو, نبی کی سیرت کو اپناؤ, نبی کو ماننے کا جو حق ہے اس طرح مانو. اس طرح مانو جس طرح نبی کے ساتھیوں نے آپ کو مان کے ہمارے سامنے اپنا رویہ پیش کیا. ادھر حکم ہوتا تھا, ادھر ایک سیکنڈ سے پہلے اس پر عمل ہو جاتا تھا. یہ شیوا تھا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. وہ کہتے تھے سن لیا اور مان لیا. یہ نہیں تھا رویہ کہ سن تو لیا لیکن مولوی صاحب دعا کرو اللہ ماننے کی توفیق دے دے. مطلب ہے ماننا نہیں ہے, آپ دعا کرو پھر شاید ہمارا نہیں ماننے کا ارادہ. کوئی رب زبردستی ہمیں منوا دے تو شاید مان جائے, ورنہ ماننے کا ارادہ کوئی نہیں ہے. نہیں میرے بھائیو, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت کا مطلب ہے نبی کی سیرت کو اپنانے والا, جماعت کا مطلب ہے اس طرح اپنانے والا جس طرح ابو بکر و عمر نے اپنائی, عثمان و علی نے اپنائی, حسن و حسین نے اپنائی, طلحہ و زبیر نے اپنائی, سعد و سعید نے اپنائی. جس طرح نبی کی سیرت اسوہ حسنہ پر صحابہ نے عمل کیا, اس طرح جو عمل کرتا ہے نبی کے طریقے پر اسوہ حسنہ پر, وہ ہوتا ہے اہل سنت والجماعت. اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.